اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے زبیر یعقوب اور آپ دیکھ رہے ہیں موحد انفو۔ قصوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا۔ یہ وہی اونٹنی تھی جس پر سوار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی۔ یہی وہ اونٹنی بھی ہے جس کے اوپر میدان عرفات میں واقع ایک پہاڑ جبل رحمت، جسے جبل عرفہ بھی کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ کیا تھا۔ میدان عرفات میں جس جگہ یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی وہاں ایک سفید لوح نصب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قصوہ کے علاوہ اونٹوں میں دو نام اور بھی سامنے آتے ہیں جن کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے کہ یہ ایک ہی اونٹ کے دو نام ہیں یا الگ الگ، اصباح اور جدعہ۔ اصباح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ اونٹنی تھی جس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا تھا۔ پھر ایک اعرابی نوجوان اونٹ پر آیا تو وہ اس اصباح سے سبقت لے گیا جو مسلمانوں کو بہت ناگوار گزرا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ دنیا میں جس کسی چیز کو بھی بلندی دیتا ہے تو پھر اسے پستی اور زوال پذیر بھی کرتا ہے۔ اس بات کا ذکر اس حدیث میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام اصباح تھا۔ کوئی اونٹنی اس سے آگے نہ بڑھتی تھی، بس ایک اعرابی ایک نوجوان اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور وہ اس سے آگے نکل گیا۔ مسلمانوں کو یہ بات بہت شاق گزری، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا اللہ پر یہ حق ہے کہ دنیا کی جو چیز بلند ہو اس کو پست کر دے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ بدر والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا مہری اونٹ مال غنیمت میں حاصل کیا جس کے نتھروں میں چاندی تھی، تو حدیبیہ والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں کو غضب دلانے کے لیے اسے ہدیہ کر دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر انفارمیشن اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔